اور یہ خدشہ اس لیے ہے کہ پچھلے بڑے لمبے عرصے سے ہمارے شہید ہو رہے ہیں. اگرچہ یہ درست بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک دفعہ کبھی کوئی شہید نہیں ہوئے شہید, لیکن جو شہید ہو رہے ہیں بسا اوقات وہ نوٹس ان کا شہادت جاتی ہے. بعض دفعہ بعض آدمی پکڑے بھی ہیں انہوں نے 1 2 یا 3 دفعہ, لیکن اکثر یہ ہوا ہے کہ شہید ہوا اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا, قاتل کا بھی پتہ نہیں, قاتل نہ کوئی کارروائی اس کے اوپر. پنجاب حکومت کا رول کیا دیکھتی ہیں آپ اس فسانے کے بارے میں؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں پنجاب حکومت کے رول کے بارے میں کیا بتاؤں, رول آپ کے سامنے ہے سب کچھ. ہم پاکستان کے شہری ہیں, آیا پنجاب حکومت اور پاکستان حکومت کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے؟ یہ آپ کی باقی آپ خود دیکھ لیں. میرے سے آپ کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ جی غلام احمد میرا نام ہے. ویسے احمد سے مراد, میں یہ عرض کر دوں, احمد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. جی اس لیے نہیں کر لیتے کہ میری عرض سنیں, ہم 1974 تک بہت سے مناظرے ہو چکے ہیں, ایک نہیں ہوا. اگر آپ ہسٹری پہ غور کریں تو بے شمار 1889 میں ہمارے فاؤنڈر نے دعویٰ کیا تھا. اس وقت سے ان کی زندگی میں بہت سے مناظرے ہوئے اور 1974 تک مناظرے ہوتے رہے. بہت سے میں نے خود بچہ تھا میں اس وقت, لیکن میں نے مناظرے وہ اٹینڈ کیے ہیں, میں نے دیکھا ہے. لیکن ان مناظروں کا کوئی فائدہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, بسائڈ دی پوائنٹ. لیکن بہرحال ہمیں اس وقت یہ حق حاصل تھا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے, جو بھی حاضری ہوتی تھی, آڈینس ہوتی تھی, اس کے سامنے بیان کرتے تھے. 1974 کے بعد اینڈ دین مور زیادہ اس سے 1984 میں آ کے بالکل سارے راستے بند کر دیے گئے. آپ دیکھیں, بات کرتے ہیں کہ مناظرے نہ کرنا, صورتحال یہ ہے کہ ہم نے بسا اوقات اخبارات میں ایک دفعہ نہیں ہے بات کر رہا, سینکڑوں دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو پبلک تک پہنچانے کے لیے اخبار میں رقم دے کر ایڈورٹائزمنٹ خریدنے کے لیے اسپیس خریدی ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوا ہے کہ اخباروں نے وعدہ کر کے پھر انکار کر دیا. ہمارا اشتہار کوئی شائع نہیں کرتا. یہ لیکن یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ فیکٹ ہے اور اخبار والے جانتے ہیں. میں تو عرض کر رہا ہوں چینل والے بھی جانتے ہیں, جو 2 دن سے آ رہے ہیں اور میری بات کو کہیں نہیں پہنچا رہے. اور اگر پہنچاتے ہیں تو اس طرح پہنچاتے ہیں کہ وہ بات پوری آتی نہیں کسی کے سمجھ. میں عرض کر رہا ہوں, دوسری بات یہ ہے کہ تمام لوگ جو دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, اس کی کوئی تفریق نہیں ہے. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. مسجدوں میں بھی مار رہے ہیں, لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, امام بارگاہوں میں بھی مار رہے ہیں, آپ کی عبادت گاہ میں بھی مار رہے ہیں. یہ تو ٹیررزم کا ایشو بالکل درست ہے, لیکن نہیں, وہ نفرت چل رہی ہے. آپ کو, آپ جا کے بعد دیکھیں, نفرت چل رہی ہے, مہم چل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ میرے خلاف, میری جماعت کے خلاف بینرز باغ لگے ہوئے ہیں گڑی شاہو میں, مال روڈ پہ, ہائی کورٹ کے ججز کے باہر. اس کو اتارا نہیں جا سکتا. اگر وہ نہیں اتارتے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومت اپنی اگنور کر رہی ہے. جس حد تک سیکیورٹی ہم کر سکتے ہیں وہ کی ہم نے, لیکن نہیں, ہمارے لوگ زیادہ تھے. یہ پولیس کی بات کر رہے ہیں. پولیس کے سپاہی نارملی, میں آپ سے عرض کروں, نارملی 2 ہوتے ہیں. حالانکہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے, پولیس کو بھی پتا ہے, بینرز بھی یہاں لگے ہوئے ہیں سارے. 2 آدمی ہوتے ہیں, جمعے کے دن وہ 4 آدمی بھیجتے ہیں, لیکن وہ بھی اس طرح ہوتا ہے. ہمارے دیکھیں, صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک ہمیں سمجھ آئی ہے ابھی تک, اس کا یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں معین طور پہ تو آپ نہیں بتا سکتے. جو ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا اس میں 2 آدمی بہرحال تھے جو پکڑے گئے. یہاں 2 تھے بظاہر ہم سمجھتے ہیں, لیکن اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ پکڑے نہیں گئے اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. مارے گئے, وہ سنا ہے مارے گئے.
ہمیں ابھی تک ہمارا کوئی رابطہ اسے ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، لیکن جو خبریں چل رہی ہیں ٹی وی پہ اس سے لگتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے اتنا بڑا سانیہ ہے کہ انہوں نے اس کو they have taken it seriously. It seems that they have taken it seriously. ورنہ اس سے پہلے یہ تھا کہ کراچی میں ایک آدمی شہید ہوا ہے، ابھی پچھلے دنوں ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا وہاں۔ مونگ رسول میں شہید ہوئے 7 آدمی، کرا دی، ہاں جی کروا دی، ابھی تک کوئی ہمارے سے کانٹیکٹ نہیں ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارے احمدی موجود ہیں بھارت میں، وہ انڈین سٹیزنز ہیں، ان کی لائلٹیز انڈیا کے ساتھ ہیں، ہماری لائلٹیز پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، ہم یہاں کے نہیں، یہ دونوں چیزیں تھیں۔ دیکھیں جو دہشت گرد بھی جو ہے، پرابلم یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ بھی سو کالڈ ریلیجس گروپس میں سے ہیں، یہ تو آپ مانیں گے نا، یہ کوئی ارریلیجس گروپ تو نہیں ہے، دے آر ریلیجس گروپس۔ ان کو وہ زیادہ ہمارے لیے، ہمارے خلاف کارروائی کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہے، اور میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اس حملے کے دوران مریں گے تو حوریں ان کا استقبال کریں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے لگانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ جب آپ اس طرح ان کو پرومپٹ کریں گے، ان کو نہیں سارے نہیں کرتے، یہ اس کے خلاف حکومت کی سینکشن حاصل ہے، اس کے خلاف علماء کی سینکشن حاصل ہے۔ ابھی آج بھی میری بات سنیں نا، آج بھی ابتسام الہی صاحب ظہیر نے یہ کہا ہے کہ یہ واجب القتل ہے ٹی وی پہ۔ سوال یہ ہے کہ ٹی وی پہ یہ کہہ دے کہ کس کو اجازت، کس کو حق ہے اجازت؟ گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کو روکے جو اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، مجھے خطہ ہے، آپ نہیں آپ کی تھی، وہ بھی کی تھی، اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ یہ واجب القتل ہے۔